ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا صدق اللہ العظیم۔ دورہ تفسیر القرآن کے اہم نکات کے اسباق کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورۃ الزخرف ہے، پارہ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 33 اور 34 ہے۔ یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں سے ایک بات سامنے آتی ہے، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ کہ سارے لوگ ایک ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو جو لوگ رحمان کے منکر ہیں یعنی کافر لوگ جو ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، تو ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کے وہ زینے یعنی وہ سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں ان کو بھی ہم چاندی کا بنا دیتے، یعنی اتنی دنیا ان کو دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی، وہ سرراً، اور وہ تخت جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں، وہ زخرفا، ان کو بھی ہم چاندی کا بناتے اور سونے کا۔ یہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ اس آیت کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں اصل بات کیا کی جا رہی ہے۔ ایک تو اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی کو اور اس کے عارضی پن کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے اس کو یعنی اس کا اظہار ہے۔ اصل میں بات کچھ اس طرح ہے، یعنی یہاں سے یہ مراد ہے کہ اگر اس کے جو مفاہیم ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر اس آیت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات نہ ہوتی کہ مسلمان خاص طور پر یہ نہ سمجھیں کہ سارے کافروں کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور سارے مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے کمزور ہیں، تو یہ ہم ایسا کرتے کہ ہم کافروں پر یعنی ان کے گھروں کے اتنا ان کو مال دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کے زینوں کو، ان کے دروازوں کو سونا اور چاندی کا بنا دیتے۔ یعنی یہاں سے دنیا کی بے ثباتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی مچھر کے پر کے بھی برابر ویلیو ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اب جو ان کو مال زیادہ جو اتنا اب کافروں کے پاس اس سے بھی زیادہ کیوں نہیں دیا جا رہا، یا سارے کافروں کو اتنا زیادہ خوشحال کیوں نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مچھر کے پر کے بھی برابر اس کی کوئی ویلیو نہیں، چاہے جتنی مل جائے۔ یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے پھر زیادہ آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور زیادہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ سارے جو کافر ہیں ان کے پاس مال ہے، دنیا ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہیں۔ اگر یہ حکمت نہ ہوتی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم ان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کے دروازوں کو، ان کے زینوں کو، ان کی سیڑھیوں کو اور سونے کا بنا دیتے۔ تو گویا آج کے اس سبق سے ہم نے یہی سبق حاصل کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس آیت میں دنیا کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکمت نہ ہوتی کہ مسلمان سارے یہ سمجھتے کہ جو کافر ہیں انہی کے پاس مال ہے اور مسلمان کمزور ہیں، تو ہم ان پر دنیا کے اور دروازے کھول دیتے۔ اب ان پہ مزید دروازے کیوں نہیں کھولے جا رہے، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا کیوں نہیں بنایا جا رہا، اس میں یہ حکمت ہے کہ اس سے مسلمان اور زیادہ آزمائش میں چلے جاتے۔ تو امید ہے آج کے اس سبق سے ہماری قرآن فہمی اور دین فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔